120 قبریں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس طالب علم کے علم کی برکت کی وجہ سے جس قبر میں وہ مدفون ہے، اس قبر کی روشنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 120 قبروں کو منور فرما دیتا ہے اس میں روشن۔ اپنے بچوں کو پڑھانا تھا، اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کا علم ڈالنا بہت ضروری ہے۔ حضرات آج عزیزم انیس احمد، حافظ انیس احمد کے سر پر یہ امامہ شریف باندھا گیا۔ دیکھنے میں تو صاف لگے گا نا کپڑے کا ہے، مارکیٹ سے لایا جا سکتا ہے، لیکن اسی پرانا کا کوئی آدمی آئے علامہ ولی اللہ صاحب کے پاس، حضور مفتی صاحب قبلہ کے پاس کہ حضرت ہم بھی چاہتے ہیں کہ جیسے آج عزیزم حافظ انیس کے سر پر یہ تاج آپ نے سجایا ہے، ایسے ہم چاہتے ہیں علماء کرام ہمارے بیٹے کے سر پر بھی دستار باندھتے ہیں۔ تو یہ علماء جواب دیں گے یہ وہ امامہ، یہ وہ تاج ہے جسے ہر کسی کے سر پہ نہیں سجایا جا سکتا۔ دھیرے سے کان میں کہا کہ کچھ پیسہ لے لیجئے اور ہمارے بیٹے کے سر پر بھی حفظ کی دستار کروائیے۔ تو علماء جواب دیتے ہیں یہ وہ دستار ہے جسے کپڑے کی دستار نہ سمجھنا، یہ وہ دستار ہے جو دولت سے نہیں محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ وہ دستار ہے جسے پیسے اور قیمت سے نہیں، شب و روز محنت کر کے، فاقہ کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے، استاذ کی ڈانٹ پھٹکار سہ کر کے، کبھی دال میں نمک کم ہے، کبھی کھانا نہیں ملا صاحب، کبھی نیند نہیں پوری ہوئی، ان تمام تر مشقتوں کو جھیل کر کے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال تک مدرسے کی مشقت کو برداشت کیا جاتا ہے، کبھی فاقہ کیا جاتا ہے، کبھی پیاسا رہا جاتا ہے، کبھی نیند کو قربان کیا جاتا ہے، سبق نہیں یاد ہوتا ہے تو مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے صفحہ تو صفحہ کے لیے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن کو حفظ کر کے استاذ کو سنایا جاتا ہے۔ سفر کی مشقت الگ ہوتی ہے، بارش ہو گئی اور آدیش آ گیا مدرسے کا کہ آج آنا ہے تو طالب علم بارش نہیں دیکھتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، قانون ہے کہ فلاں تاریخ مدرسہ پہنچنا ہے، طالب علم ٹھنڈک نہیں دیکھتا ہے، گرمی ہے تو گرمی میں مدرسہ پہنچ رہا ہے، ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈک میں مدرسہ پہنچ رہا ہے، برسات ہے تو برسات میں مدرسہ پہنچ رہا ہے۔ اتنی تمام تر محنتیں حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جب سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے تب جا کر کے کسی دینی ادارے میں ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں اور منبر رسول پر ہزاروں ہزار کی موجودگی میں اس طالب علم کے سر پر تاج سجایا جاتا ہے، اس طالب علم کے سر پر یہ امامہ سجایا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، بڑی مشکل میں ہوتا ہے جمل میں تیرا۔ یہ وہ تاج ہے جسے روپیوں سے نہیں، دولت سے نہیں، قیمت سے نہیں، صاحب اساتذہ کی دعاؤں سے، ماں باپ کی شفقت سے اور جد و جہد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند منٹوں میں اپنی گفتگو سمیٹ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، توجہ آپ کی، قرآن کو محفوظ کیا،
اس لیے ان کو حافظ قرآن کہا گیا۔ حافظ قرآن کا مطلب قرآن کو یاد کرنے والا۔ انہوں نے حروف کو یاد کر لیا، زبر زیر پیش کے ساتھ قرآن کو محفوظ کر لیا۔ مگر یاد رکھنا کسی دنیا کی اور کتاب کو نہیں، دنیا کی سب سے گریٹ بک، عظیم بک قرآن کو یاد کیا۔ وہ کلام اللہ جس کی تلاوت سے اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، وہ کلام اللہ جس سے اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ کلام اللہ جس کا ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کلام اللہ کہ جو گھر میں رکھا ہو تو برکت کا سبب بن جائے۔ وہ کلام اللہ جب سینے سے لگا لے تو دل کی بے چینی دور ہو جائے۔ وہ کلام اللہ کہ جس جگہ پڑھا جائے اس جگہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج عزیز حافظ علی صاحب نے اسی قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کی آیتوں کو محفوظ کیا ہے، اس کی سورتوں کو محفوظ کیا ہے۔ یاد رکھنا وہ کلام اللہ ہے جس کے تعلق سے میں ایک روایت درج کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو۔ آج پوری دنیا میں 7 قراءتوں میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں جس قاری کی قرآت کی نقل و تقلید ہم کرتے ہیں نا، انہیں حضرت امام عاصم کوفی کہا جاتا ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں اور ان کے راوی بہت ہیں۔ ہم جس امام کی روایت کی نقل کرتے ہیں ان کا نام امام حفص ہے، قرات عاصم روایت ہے۔ حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مدرسے میں قرآن پڑھاتے تھے۔ سنیے ذرا، ایک مدرسے میں قرآن شریف پڑھاتے تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد عالم ایسا ہو گیا کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو نکلا کرتی تھی، جب وہ چلتے تھے تو چلنے کی وجہ سے گلیاں مہک جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد نے پوچھا تھا، حضور کیا بات ہے، ہم بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے خوشبو نہیں پھیلتی ہے، آپ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو پھیلتی ہے۔ حضرت امام عاصم کوفی نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میری یہ بات راز کے طور پر رہے، لیکن اگر پوچھ ہی لیے ہو تو چلو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام عاصم کوفی فرماتے ہیں، ایک دن مدرسے سے میں بچوں کو قرآن پڑھا کر گھر واپس آیا، اور اس کے بعد میں رات ہو گئی، میں بستر پر گیا، میری آنکھیں تو بند ہو گئی مگر میری قسمت بیدار ہو گئی۔ ادھر آنکھ بند ہو گئی اور ادھر قسمت بیدار ہو گئی۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آقا مدینہ کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ پرانا کے غیور مسلمانوں، جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو طرح طرح کی تمنا لے کر جاتے ہیں، طرح طرح کی آرزو لے کر کے سوتے ہیں۔ اے کاش ہم کروڑ پتی بن جائے، اے کاش ہمارے پاس بنگلے ہو جائے، اے کاش ہمارے پاس گاڑیاں ہو جائے۔ مگر میں آج آپ کو بتا کر کے جاتا ہوں، ایک تمنا دل میں لے کر کے سویا کرنا۔ وہ تمنا یہ ہے، جب بھی بستر پہ جانا تو خواہش دل میں لے کر کے سونا، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جرانا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کسی دن خواب ہی میں تشریف لے آئے، مدنی تاجدار کی زیارت ہو جائے۔ حضرت امام عاصم فرماتے ہیں، میری آنکھیں تو بند ہو گئی مگر میری قسمت بیدار ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا، مدنی تاجدار تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے امام عاصم تم اپنے منہ کو کھول دو۔ میں نے اپنا منہ کھول دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک
میرے منہ میں ڈال دیا اور پھر عالم یہ ہو گیا، صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی اور پھر میں گفتگو کرنے لگا تو پھر میرے منہ سے خوشبو آنے لگی ہے۔ اے میرے شاگرد، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے منہ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ میرے منہ سے خوشبو جو آ رہی ہے یہ قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میں قرآن پڑھتا بھی ہوں، قرآن پڑھاتا بھی ہوں، میرے منہ سے اسی لیے خوشبو آ رہی ہے۔ تبھی تو امام عشق محبت اعلیٰ حضرت سرکار فرمانے لگے، ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ اور اے میرے شاگرد کو پوچھ رہا ہے کہ آپ جب گزرتے ہیں تو آپ کے گزرنے کی وجہ سے گلیاں مہک جاتی ہیں، راستے مہک جاتے ہیں، کیوں نہ مہک جائیں؟ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ کے نیک بندو، اگر حضرت امام عاصم کوفی قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں تو اللہ ان کے منہ سے خوشبو نازل فرما دے۔ اللہ کے نیک بندو یہ بتاؤ، اگر آپ قرآن پڑھو گے تو اللہ آپ کو رحمت نازل دے، دن رات پر رحمت نازل کرے گا کہ نہیں؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ آپ کی بلائیں دور کر دے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ آپ کی روزیوں میں برکتیں عطا کرے گا۔ اس لیے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کے خاتمے کے لیے، بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے، تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے، گھر میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لوگوں کے لیے، اے لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ اللہ قرآن کی برکت سے آپ کو یہاں بھی فائدہ عطا فرمائے گا، قبر میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا، اور قیامت میں بھی اس سے آپ کو فائدہ۔ عزیزم، حافظ علی صاحب کے سر پہ دستار ہوگی، رسم ادا کی گئی، جلسہ دار سراج العلوم پرینا کے وسیع و عریض نورانی شہر میں جب طالب علم کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے نا، علماء مشائخ مسرور ہوتے ہیں، جلسہ دیکھنے والے یہ منظر دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنا اسٹیج چھوڑ ڈالے کہ میں اپنے بیٹے کے سر پہ سجدہ ڈال رہا ہوں، اسٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت دو لوگوں کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے، ایک ماں کی کیفیت اور ایک باپ کی کیفیت۔ جب کسی کے بیٹے کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے تو ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوتی ہے۔ وہ ماں جس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں جاری ہوتی ہیں، باپ آنسو تھام نہیں پاتا۔ پوچھا جاتا ہے، گھبرائے نہیں، میری آخری بات ہے، پوچھا جاتا ہے صاحب آپ کو خوش ہونا چاہیے، آنسو بہا رہے ہیں؟ جواب دیتا ہے باپ یہ میرے آنسو غم کے نہیں ہے، تو خوشی کے آنسو ہے، یہ میری خوشی کے آنسو ہے۔ برسوں سے تمنا کی تھی اپنے بچے کو پالا پوشا بڑا کیا، اس کے لیے ہر دکھ برداشت کیا، ہر پریشانیاں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اے میرے مولا وہ دن لے آ، اے میرے مولا اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس دن جلسہ منعقد ہوگا، ہزاروں ہزار لوگ ہوں گے، علماء کی حاضری ہوگی، اور میرے بیٹے کے سر پہ سہرا سجے گا، میرے بیٹے کے سر پہ تاج سجے گا۔ پوچھنے والوں پوچھ رہے ہو میرے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ آج اس سے زیادہ خوشی مجھے آج اس سے زیادہ مجھے خوشی کب ملے گی کہ آج میرے ہی سامنے میرے بیٹے کو علم کا دولہا بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر وہی ایک ماں کا درد چھلکتا ہے، ایک باپ کا درد چھلکتا ہے۔ مولانا صاحب میرے بیٹے نے بڑی محنت بھوکا بھی رہا ہوگا، استاذ کی چھڑی بھی پڑی ہوگی، ٹھنڈ رات میں اٹھ کر کے نماز فجر کے لیے گیا بھی ہوگا،
رات کے 11 بجے تک قرآن کو سینے سے لگا کر میرے بیٹے نے قرآن پڑھا بھی ہوگا۔ ہر دکھ ہر سکھ برداشت کیا میرے بیٹے نے، محنت کی۔ ماں کہہ رہی تھی میں نے آنچلوں میں دعائیں کی، باپ کہہ رہا تھا میں نے سفر میں دعائیں کی، استاد کہہ رہے تھے میں نے نمازوں میں دعائیں کی۔ آج میرے بیٹے کو اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کے فاقے، اس کی بھوک پیاس کا اجر تو مل گیا، اس کے سر پہ تو صحرا سج گیا، علماء نے اس کے سر پہ تاج سجا دیا۔ مگر ایک ماں کا بیان سنتے، ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا جب سفر پہ جاتا تھا تو میں دعائیں کرتی تھی، میرا بیٹے میرے مولا، میرا بیٹا علم کے طلب کے لیے سفر تو کر رہا ہے، مگر اے میرے پروردگار ایک ماں کی دعا قبول کر لینا، میرے بیٹے کو جب واپس لانا تو اسے حافظ قرآن بنا کے واپس لانا۔ دنیا کے سارے لوگ جب نیند کے خراٹے لے رہے تھے، ساری دنیا جب سو جایا کرتی تھی، ماں کہتی ہے میں چپکے سے اپنا ہاتھ اپنے آنچل میں چھپا کر بارگاہ مولا میں دعا کرتی تھی، میرا بیٹا کس حالت میں ہے مولا وہ تو جانتا ہے۔ مگر رات کی تاریکی میں ایک ماں دعا کرتی ہے، مولا میرے بیٹے کو حافظ بنا دینا، اسے علم عطا کر دینا، جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ میرے مولا اس مقصد میں کامیابی عطا کر دینا۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی ہے، میں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے نیند کی قربانی دی ہے، میں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے تپسیا کیا ہے۔ ایک باپ کہہ رہا تھا یہ صرف میرے بیٹے نے محنت نہیں کی ہے بلکہ اس کے پڑھانے میں میں نے بھی حصہ لیا ہے، محنت میں نے بھی کی ہے، اس کے پڑھانے میں پسینے میں نے بھی بہائے ہیں، اس کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، میں نے مہاراشٹر کا دورہ کیا تھا تاکہ میں بھوکا رہوں مگر میرے بیٹے کے تعلیم میں کوئی فرق نہ آئے، میں پیاسا رہوں تاکہ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے اسے کوئی دشواری نہ ہو۔ ہاں رات میں ٹرینوں کے دھکے ہم نے برداشت کیا ہے صاحب، وہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا 20 محل کی بلڈنگ ہوتی ہے، 7 کمر میں رسے باندھ کر کے لوگ باہر کی دیواروں پر پالش کا کام کرتے ہیں، پینٹ کا کام کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے صاحب یہ جان کی بازی کیوں لگا رہے ہو؟ تب ایک باپ کہتا ہے ہاں میں جان کی بازی اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، تاکہ فیس کا انتظام ہو جائے، مدرسے میں تعلیمی خرچہ میں یہاں سے بھیج دوں۔ اللہ اکبر، وہ باپ کا پسینہ بہ رہا ہے، باپ دوسرے کے ہم ملازمت کر رہا ہے، باپ نوکری کر رہا ہے، ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے، بس کے ذریعے سفر کر رہا ہے، گھر بار چھوڑ رہا ہے۔ ماں کہنے لگی میں نے جو آنسو بہائے ہیں، میں نے جو آنچلوں میں دعائیں کی ہے اس کا اجر کب ملے گا، اس کا فائدہ کب ملے گا؟ باپ نے کہا تھا میں نے جو پسینے بہائے ہیں مالک نے مجھے گالی بھی دیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے برداشت کیا، مالک نے مجھے گھر سے دھکے بھی دیے تھے میں نے برداشت کر لیا تھا۔ صاحب 16 گھنٹے باپ پہ میں نے ڈیوٹی کی، غلامی کی، نوکری کی، ملازمت کی، ہر دکھ ہر ستم گوارا کر لیا تاکہ میرا بیٹا حافظ ہو جائے۔ مولانا صاحب یہ تو بتائیں کہ مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ تب علماء نے کہا تھا اے ماں کا درجہ حاصل کرنے والی عورت سن، اے باپ کا درجہ حاصل کرنے والے مرد سن، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، اسے آخرت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی اللہ ہے۔ جب اسی آبادی سے گزرتا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے وہ فلاں کا بیٹا انیس چاہتا ہے۔ جناب عبدالکلام صاحب آج سے پہلے پورے انعام عبدالکلام تھے، لیکن جب آج کے بعد گلیوں سے گزریں گے تو دنیا بڑے احترام سے کہے گی حافظ انیس کے ابا جا رہے ہیں، ان کی والدہ کسی محلے میں، کسی پڑوس میں، کسی گھر میں جائیں گے تو لوگ احترام سے کہیں گے کہ یہ حافظ انیس کی والدہ آ رہی ہے۔ اب تک عبدالکلام صرف انیس کے باپ تھے، اب تک ان کی ماں صرف
صرف انیس کی ماں تھی، لیکن آج کے بعد ایک حافظ قرآن کی ماں ہے اور ایک حافظ قرآن کے باپ ہے۔ یہ دنیا میں عزت نہیں ہے کہ حافظ قرآن کی ماں کا درجہ مل گیا، یہ دنیا میں عزت نہیں ہے کہ حافظ قرآن کے باپ کا درجہ مل گیا، یہ تو دنیا کی عزت ہے، مگر آخرت کی عزت بتاتا ہوں۔ اللہ اللہ، جو علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے، میں اپنے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق عمل کیا، نبی ارشاد فرماتے ہیں ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا۔ وہ تاج کتنا خوبصورت ہوگا، وہ تاج کتنا چمکدار ہوگا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اہل محشر پوچھ اٹھیں گے اے میرے پروردگار، آخر یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پر اتنا خوبصورت تاج ہے؟ آخر یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پر اتنا روشن تاج ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ قرآن کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو دنیا میں قرآن پڑھایا تھا اور ان کے بیٹے نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا۔ پتہ یہ چلا صرف ڈاکٹر، انجینئر، لائر، قانون دا، جج کے بنانے سے ہی ماں باپ کو درجے نہیں ملتے ہیں، حافظ قرآن کو بنانے سے بھی ماں باپ کی عزت ہے۔ اللہ کے نیک بندو، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، دین کی تعلیم سے جوڑو اور حسب ضرورت انہیں دنیاوی تعلیم سے بھی جوڑو، اس لیے کہ حالات اور زمانے کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انہیں دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور اگر ایسا ہوا، آج ایک حافظ نصیبہ آبادی میں ہے، اگر آپ کی محبتیں دلچسپیاں ایسے ہی سلامت رہیں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا اس آبادی میں علم کی روشنی پھیلتی جائے گی، علم کی شمع روشن ہوتی جائے گی اور علم کی خوشبو اس سماج میں پھیلتی جائے گی۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ان کو حافظ قرآن بنایا، لیکن ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح سینے میں قرآن محفوظ کیا، قرآن کی قدر کرے۔ ایک حافظ قرآن کا جو درجہ ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ ایسا نہیں کہ آج ہی سے پوری دنیا کا علم ان کے سینے میں، زندگی بھر ہر آدمی کو طالب علم بن کر کے رہنا چاہیے۔ استاذ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کریں، علماء کا احترام کریں، استاذ کا احترام کریں۔ استاذ کا احترام ایک طالب علم کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ علماء کائنات فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا ان شاء باعا وان شاء اعتقا۔ سنیے، آج بہت لوگ ہیں تھوڑا موڑا پڑھ لیتے ہیں نا یہ تو سوچتے ہیں علامہ فہامہ ہو گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سنو، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا، اور فرماتے فارمیلٹی والا غلام نہیں، اگر وہ چاہے تو بازار میں لے جا کے مجھ کو بیچ دے اور اگر چاہے تو آزاد کر دے۔ حافظ نیز پر یہ ضروری ہے کہ یہ ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلامی وضاحت ٹوپی کے ساتھ ان پر ضروری ہے کہ آپ کے بغل میں مسجد ہے، اس میں اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو نماز با جماعت کی پابندی کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں، اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں، غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو انہیں سمجھائیں، اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس تبلیغ اور اس نصیحت کی ابتدا اپنوں سے شروع کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز
جو علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی اعلیٰ بناتا ہے، اللہ اسے آخرت میں بھی ممتاز بنائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر آئے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے جناب محترم عبدالکلام صاحب تو ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وقت نے اتنی ہی اجازت دی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسا لے اس کے 30 پارے کو جو اپنے سینے میں بسا لے اس کے 30 پارے کو جو اپنے سینے میں، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اب آئیے حضرات، آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک اچھی آواز کے مالک، اچھے انداز کے مالک جناب حضرت حافظ و قاری شاداب رضا علیمی مدثر اللہ العالی والنورانی کو آپ کو سماعتوں کے حوالے کروں، وہ آئے اور نعت مصطفیٰ گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب و ذہن کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں بلند کریں، زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، رسم دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واللہ جمع جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مائک پر قاری شاداب۔